نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ معزز ناظرین کرام، یہ ایک عجیب و غریب آیت ہے جو ہماری دکھتی ہوئی رگ پکڑ رہی ہے۔ اللہ جل شانہ سے زیادہ کون انسان کی نفسیات، اس کے مزاج اور اس کی بیماری کو پہچان سکتا ہے؟ اور دوسری یہ کہ اس آیت میں ہمارے ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے جو آج کل کثرت سے ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ پہلے وہ سوال عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس آیت کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے گا۔ بعض اوقات ہمارے اور آپ کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اصلاح حال اور اصلاح معاشرہ کی نہ جانے کتنی کوششیں مختلف جہتوں اور مختلف گوشوں سے ہو رہی ہیں۔ کتنی انجمنیں، کتنی جماعتیں، کتنے افراد، کتنے جلسے، کتنے جلوس اور کتنے اجتماع ہوتے ہیں، اور سب کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سدباب کیا جائے، معاشرے کو سیدھے راستے پر لایا جائے اور انسان کو انسان بنانے کی فکر کی جائے۔ ہر ایک کے اغراض و مقاصد میں اصلاح حال، اصلاح معاشرہ، فلاح و بہبود جیسی بڑی بڑی باتیں درج ہوتی ہیں اور بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو شمار کیا جائے تو شاید ہزاروں تک ان کی تعداد پہنچے گی، ہزاروں جماعتیں، ہزاروں افراد اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر معاشرے کی عمومی حالت کو بازاروں میں نکل کر دیکھیں، دفتروں میں جا کر دیکھیں، جیتی جاگتی زندگی کو ذرا قریب سے دیکھنے کا موقع ملے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری کوششیں ایک طرف اور خرابی کا سیلاب ایک طرف۔ معاشرے پر اس اصلاح کا کوئی نمایاں اثر نظر نہیں آتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا پہیہ اسی طرح غلط راستے پر گھوم رہا ہے۔ اگر ترقی ہو رہی ہے تو برائی میں ہو رہی ہے، اچھائی میں نہیں ہو رہی۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کوششیں معاشرے کو بدلنے میں ناکام کیوں نظر آتی ہیں؟ اکا دکا مثالیں اپنی جگہ ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر پورے معاشرے پر نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے تو کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں عطا فرمایا ہے اور ہماری ایک بیماری کی تشخیص بھی فرما دی ہے، اور وہ یہ آیت ہے جو اکثر و بیشتر ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے، اس کے معنی بھی معلوم نہیں اور مفہوم بھی پیش نظر نہیں رہتا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کی خبر لو۔ اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے، تم نے ہدایت حاصل کر لی، سیدھا راستہ اختیار کر لیا، صحیح راستہ اختیار کر لیا، تو جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا کے اندر کیا عمل کر رہے تھے۔ اس آیت میں ہماری ایک بنیادی بیماری یہ بتلا دی کہ اصلاح کی جو کوشش عام نظر آتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جب اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز دوسرا شخص اپنے آپ سے کرے۔ یہ خود دوسروں کو بلا رہا ہے، دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، دوسروں کو اصلاح کا پیغام دے رہا ہے، لیکن اپنے آپ سے اور اپنے حالات میں تبدیلی لانے سے غافل ہوتا ہے۔ آج ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ مختلف محفلوں میں اور مجلسوں میں ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کی برائیوں کا تذکرہ مزے لے کر کرتے ہیں کہ سب لوگ تو یوں کر رہے ہیں، لوگوں کا تو یہ حال ہے، معاشرہ تو اس درجے خراب ہو گیا ہے، فلاں کو میں نے دیکھا وہ یوں کر رہا تھا۔ سب سے آسان کام اس بگڑے ہوئے معاشرے میں یہ ہے کہ انسان دوسروں پر اعتراض کر دے، تنقید کر دے، دوسروں کے عیب بیان کر دے کہ لوگ تو یوں کر رہے ہیں اور معاشرے کے اندر یوں ہو رہا ہے۔ شاید ہی ہماری کوئی محفل اور کوئی مجلس اس تذکرے سے خالی ہوتی ہو، لیکن کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر یہ دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ خود میں کتنا بگڑ گیا ہوں، خود میرے حالات کتنے خراب ہیں، خود میرا طرز عمل کتنا غلط ہے، اس کی کتنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بس دوسروں پر تنقید کا سلسلہ جاری رہتا ہے، دوسروں کی عیب جوئی جاری رہتی ہے،
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری گفتگو لطف سخن کے لیے اور مجلس آرائی کے لیے، مزہ لینے کے لیے ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اصلاح کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھتا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عجیب ارشاد ہے، ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ من قال ہلک الناس فہو اہلکہم۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب النہی عن قول ہلک الناس، حدیث نمبر 2623۔ جو شخص یہ کہے کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، یعنی دوسروں پر اعتراض کر رہا ہے کہ وہ بگڑ گئے، ان کے اندر بے دینی آ گئی، ان کے اندر بے راہ روی آ گئی، تو خود وہ شخص سب سے زیادہ برباد ہے، اس لیے کہ دوسروں پر اعتراض کر رہا ہے، اعتراض کی غرض سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ برباد ہو گئے۔ اگر اس کو واقعی بربادی کی فکر ہوتی تو پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈالتا اور اپنی اصلاح کی فکر کرتا۔ جس شخص کے اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، مروڑے اٹھ رہے ہوں، چین نہ آ رہا ہو، وہ دوسروں کی چھینکوں کی کیا پرواہ کرے گا کہ اس کو چھینکیں آ رہی ہیں، اس کو نزلہ ہو رہا ہے۔ خدا نہ کرے اگر میرے پیٹ میں شدید درد ہے تو مجھے اپنی فکر ہوگی، اپنی جان کی فکر ہوگی، اپنے درد کو دور کرنے کی فکر ہوگی، اپنی تکلیف کو مٹانے کی فکر ہوگی، دوسرے کی بیماری اور دوسرے کی معمولی سی تکلیف کی طرف بھی دھیان نہیں جائے گا۔ بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر اپنی تکلیف معمولی ہے اور دوسرے کی تکلیف بہت زیادہ ہے تو اس کی طرف اس کے باوجود اپنی تکلیف کا خیال اتنا چھایا ہوا ہوتا ہے کہ دوسرے کی بڑھی ہوئی تکلیف کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ اللہ جل جلالہ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، پہلے اپنے آپ کی فکر کرو، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ فلاں شخص گمراہ ہو گیا، فلاں شخص تباہ و برباد ہو گیا، تو یاد رکھو اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے اور تو اس کی گمراہی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہر انسان کے ساتھ اس کا اپنا عمل جائے گا، لہٰذا اپنی فکر کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کر رہے تھے، تمہارا عمل زیادہ بہتر تھا یا دوسرے کا عمل زیادہ بہتر تھا۔ کیا معلوم کہ جس پر تم اعتراض کر رہے ہو، جس کے عیب تلاش کر رہے ہو، اس کی کوئی ادا، اس کا کوئی فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا مقبول ہو کہ وہ تم سب سے آگے نکل جائے۔ بہرحال یہ صرف لطف سخن اور مجلس آرائی کے لیے ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ اصلاح کا راستہ نہیں ہے۔ معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ میرا، آپ کا اور افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ اب اگر ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، لیکن اگر ہر شخص دوسرے کی فکر کرتا رہے، دوسرے پر تنقید کرتا رہے اور اپنے کو چھوڑتا رہے تو سارا معاشرہ خراب ہی رہے گا۔ انسان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے شب و روز کا جائزہ لے، پھر یہ دیکھے کہ میں کتنا کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں، اگر اس کے خلاف کر رہا ہوں تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فکر ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا فرمائے تو ہمارے معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔